نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة قصص کی آیت نمبر 14 تا آیت نمبر 17۔ اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کا ذکر ہوا۔ آپ کی والدہ آپ کی پرورش کرتی رہی اور آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ پورا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کا زمانہ جب گزر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں رہنے لگے، شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ ولما بلغ اشدہ واستوى، جب آپ قوت یعنی جوانی کو پہنچ گئے اور اچھی طرح سنبھل گئے۔ مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عین جوانی کو پہنچے تھے اور آپ کی عمر مبارک 30 سال یا 33 سال کی عمر تھی۔ تو جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے ان کو حکمت یعنی دانائی اور علم یعنی سمجھ عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت وجود عطا فرمایا تھا، نبی ویسے بھی حسین ہوا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قد کاٹ کے لحاظ سے بھی مضبوط جسم کے مالک تھے۔ حدیث شریف میں بھی تذکرہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ معراج کو بیان فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یمن میں جو ایک قبیلہ آباد ہے جس کے جوانوں کے جسم قد بڑے دراز ہوتے ہیں اور جسم پھرتیلے ہوتے ہیں، چست و چالاک ہوتے ہیں، تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی ایسا ہی مضبوط میں نے دیکھا اور قد ان کا دراز تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے یعنی عین شباب تھا ان کا، تو ہم نے ان کو دانائی بھی عطا فرمائی اور ان کو سمجھ بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا۔ نبوت تو آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی، مگر یہ دو نعمتیں پہلے ہی عطا فرما دی۔ نبوت تو اس وقت ملی تھی جب آپ مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں ہی آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت کے شرف سے سرفراز فرما دیا تھا۔ یہ انعامات قبل از نبوت کے ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی آتا ہے کہ سورۃ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی یعنی کہ اوائل عمر سے ہی کمال درجے کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر چکے تھے، اپنے پروردگار کو پہچانتے تھے اور اللہ رب العزت کی توحید پر پورا یقین رکھتے تھے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہتے تھے تو وہاں کے ہر اچھائی اور برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکمت اور سمجھ عطا فرما رکھی تھی تو اس لیے ہر بری چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اور ہر ظلم کے خلاف نہ صرف یہ کہ آواز بلند کرتے بلکہ اپنے طور پر اسے روکنے کی کوشش بھی کیا کرتے تھے۔ اسی دوران اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جب وہاں کے باشندے غفلت کی حالت میں تھے۔ اب غفلت کی حالت میں کس وقت ہوتی ہے انسان؟ تو ایک تو رات کا وقت ہوتا ہے جب غفلت کی حالت میں ہوتی ہے، انسان تھکے ہارے گھروں میں ہوتے ہیں، کوئی سو رہے ہوتے ہیں اور کوئی سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا وقت دوپہر کا وقت ہوتا ہے جب لوگ کاروبار سے تھوڑا فارغ ہو کر آرام کرنے کے لیے اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں، یا پھر صبح سویرے کا وقت ہو سکتا ہے جب لوگ ابھی نیند سے بیدار نہیں ہوئے ہوتے۔ تو ان اوقات میں سے کسی ایسے وقت میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ تو وہ شہر کون سا تھا جس میں داخل ہوئے؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ فرعون کے دارالحکومت سے 10-12 میل کے فاصلے پر یہ شہر تھا، اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر بنی اسرائیل زیادہ تعداد میں آباد تھے، یعنی بستیاں تھیں بنی اسرائیلیوں کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی یہیں پر رہتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کبھی کبھار یہاں آیا کرتے تھے۔ قبطی لوگ چونکہ برسر اقتدار تھے، انہوں نے اسرائیلیوں پر ہر طرح کے ظلم ڈھا رکھے تھے، مشقت کا کام ان سے لیتے تھے، اور اسرائیلیوں کی حالت اور حیثیت غلاموں سے بھی بدتر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھتے تھے، اور جتنا ان سے ہو سکتا تھا وہ مظلوم لوگوں کی مدد بھی فرمایا کرتے۔ چنانچہ جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو آپ نے وہاں 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے پایا۔ ھذا من شیعتہ، ان میں سے ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے یعنی اسرائیلی خاندان سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ وھذا من عدوہ، اور دوسرا شخص دشمن گروہ یعنی قبطی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شخص فرعون کا کارندہ تھا اور فرعون کے باورچی خانے کا نگران تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے جو ان کی قوم کا تھا، اس کے خلاف مدد مانگی جو ان کی دشمن جماعت سے تھا۔ یعنی اس وقت اسرائیلی پر ظلم ہو رہا تھا اور وہ مظلوم تھا، تو لہٰذا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ وہ قبطی واقعی اسرائیلی پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، تو آپ نے آگے بڑھ کر مظلوم کو ظالم کے پنجے سے چھڑانا چاہا، مگر وہ اس کے لیے تیار نہ ہوا، بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی رہا نہ گیا، فوقظہ موسیٰ، تو آپ نے اس کو ایک گھونسا رسید کیا، ایک مکہ اسے مارا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قبطی کو جان سے مارنا تو نہیں تھا، مگر اس کو وہ ضرب ایسے کاری لگی، وہ مکہ ایسا لگا فقضى علیہ کہ قبطی کا کام تمام ہو گیا، یعنی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت اور ارادے کے خلاف ہی پیش آیا تھا۔ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے مار ڈالنے کا یا قتل کرنے کا، مگر ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا قال ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو شیطان کے کاموں میں سے ہے، اور اس کو شیطانی عمل اس لیے فرمایا کہ شیطان ایسے کاموں پر بڑا خوش ہوتا ہے جس کے ذریعے فتنہ و فساد پھیلے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں کسی شخص کو کوئی زخم آ جائے یا نکسیر پھوٹ پڑے تو فرمایا، یا کسی عورت کے ایام شروع ہو جائیں تو فرمایا کہ یہ شیطانی فعل ہوتا ہے، کہ اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ کسی کی نماز میں خلل واقع ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
قبطی کے قتل کو بھی شیطان کی طرف منسوب کیا اور فرمایا انہو عدو مضل مبین، بے شک شیطان انسان کا صریح دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے، انسان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ اس قبطی کا قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا بلکہ وہ ایک قتل خطا ہی تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کی خصوصی تربیت مطلوب ہوتی ہے، لہٰذا وہ ان کی معمولی سی لغزش پر بھی سخت گرفت کر لیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ذرا سی لغزش ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنی آزمائش میں ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس غیر ارادی قتل پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ قال رب انی ظلمت نفسی، کہنے لگے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھ سے لغزش واقع ہو گئی ہے، فاغفر لی، لہذا مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے سخت ندامت کا اظہار کرتے ہوئے پروردگار عالم سے معافی طلب کی تو فرمایا کہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ یہ گناہ نہیں تھا اس لیے کہ گناہ نیت اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، ارادے کے بغیر، نیت کے بغیر بھول ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، اسے گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا کہ انہیں ایک درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا، وہ درخت کے قریب چلے گئے اور وہ پھل جس سے روکا گیا تھا وہ پھل بھی کھا بیٹھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھول گئے تھے اور ہم نے ان میں عزم و استقلال نہیں پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق فرمایا کہ معاف کر دیا ہم نے، انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ پروردگار بخشش کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ یہ واقعہ صرف یہ نہیں کہ پیش آیا تھا بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ رونما کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اب فرعون کے پاس سے ہٹ جائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب کار نبوت کے لیے تیار کیا جائے، اس لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کا ظاہری پہلو تو برا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں لغزش رونما کرا دی تاکہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتریں اور زمین کی خلافت کو سنبھالیں۔ تو وہاں بھی ظاہری پہلو تو نافرمانی کا نظر آ رہا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں توبہ کرتے رہے اور توبہ کے الفاظ بھی پروردگار عالم نے ان کو سکھا دیے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ معصیت اور گناہ ارادے کے ساتھ ہوا کرتا ہے، بالقصد ہوا کرتا ہے، اور لغزش بغیر ارادے کے ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معافی مل گئی تو انہوں نے اپنے پروردگار کا عجیب انداز سے شکر ادا کیا۔ پہلے اپنے آپ پر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا، قال رب بما انعمت علی، عرض کیا ہے میرے پروردگار جس طرح آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کتنے انعامات کیے تھے، پہلے دشمن کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا، پھر اپنی طرف سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، جو دیکھتا تھا وہی گرویدہ ہو جاتا تھا، اور اس وجہ سے آپ کی جان بچ گئی، پھر آپ کو حکمت عطا فرمائی، آپ کو علم عطا فرمایا، اس کے بعد نبوت سے سرفراز فرمایا اور عظیم المرتبت کتاب بھی عطا فرمائی، اپنے کلام سے مشرف فرمایا، اور آخر میں خلافت بھی عطا فرمائی۔ سورۃ الصافات میں ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ،
ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں پر احسان فرمایا کہ انہیں ظلم سے اور ظالم قوم سے نجات عطا کر دی، ان کی مدد کی اور انہیں غلبہ عطا فرمایا، دشمن کو مغلوب کر دیا، انہیں کتاب عطا فرمائی اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کا تذکرہ فرمایا اور پھر شکر اس انداز سے ادا کیا، فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ کہ میں کبھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا، یعنی آئندہ کبھی کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہی ہیں کہ میں مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی مجرم کی پشت پناہی تو نہیں فرمائی تھی، بلکہ ایک اسرائیلی شخص کی مدد فرمائی تھی جو کہ در حقیقت مظلوم تھا اور قبطی کے ظلم کا نشانہ بن رہا تھا۔ مدد تو فرمائی تھی مظلوم کی، مگر یہاں پر مجرموں کی اعانت سے اور ان کی پشت پناہی سے دستکش ہو رہے ہیں۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ان مجرموں سے مراد اسرائیلی نہیں بلکہ قبطی ہیں، جو اسرائیلیوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ جو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے ان میں بھی جو قبطی تھا وہی مجرم تھا، وہی اسرائیلی پر زیادتی کر رہا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر اسرائیلی کا بھی کوئی قصور ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، آپ نے مجھ پر اس قدر انعامات کیے ہیں تو میں ان کا شکریہ اسی طریقے سے ادا کر سکتا ہوں کہ آئندہ کسی مجرم کی پشت پناہی نہیں کروں گا۔ اس آیت سے قانون بھی بن کر سامنے آ گیا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو قرآن حکیم پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو نیکی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی مجرم کی پشت پناہی نہ کریں۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر معاشرے کا نظام بھی سارا بگڑ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنے گا۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی مجرم کو پناہ دیتا ہے۔ مجرم کو تو سزا ملنی چاہیے، اور جو شخص اس کو سزا دلانے سے بچاتا ہے تو فرمایا کہ وہ ملعون ہے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کی، آئمہ کی تاریخ کو دیکھیں اور پڑھیں تو انہوں نے ظالم حکمرانوں کو نصیحتیں تو کی ہیں، مگر ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ظلم میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جسم پر کوڑے کھانا تو منظور کر لیا، جیل جانا منظور کر لیا، زخمی ہونا تو گوارا کر لیا، مگر سرکاری ملازمت صرف اس لیے قبول نہیں فرمائی کہ وہ حکمران صحیح نہیں تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے کہ انہوں نے اپنے دور کے ظالم حکمرانوں کی پشت پناہی نہیں کی اور ان کو بڑی بڑی تکلیفوں اور اذیتوں سے گزرنا پڑا، سب کچھ برداشت کر لیا مگر حق پر ڈٹے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کی ہدایات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، ظلم کرنے سے بھی ہمیں بچائیں، نہ ہمیں ظالم بنائیں اور نہ ہی اللہ رب العزت ہمیں ظالم کے حوالے فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔